پچھلی چند دہائیوں میں فحش نگاری کے استعمال اور رسائی کو خاصا فروغ دیا ہے۔ یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فحاشی حقیقت اور تخیل کے درمیان کے فرق کو دھندلا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور بعد ازاں یہی چیز تعلقات کو نقصان پہنچانے اور غیر اخلاقی رویوں کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فحش فلموں سے جڑے چند حقائق پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح کم عمر اور انجان لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا جاتا ہے اور پھر ان سے چند روپوں کے عوض یہ غلیظ کام کروایا جاتا ہے۔ اور سابقہ معروف و انصار میاں خلیفہ BBC نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں پورن انڈسٹری سے متعلق کیا کیا ہوشربا انکشافات کرتی ہیں۔ مزید یہ کہ فحش فلمیں دیکھنے سے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور سائنس اس سے متعلق کیا کہتی ہے، اور قرآن میں اس سے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق فحش فلموں کو دیکھنا بھی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی انسان منشیات لیتا ہو، اور اسی طرح سے ذہنی دباؤ کو شکار ہوتا ہے جیسے منشیات نہ ملنے پر اس شخص کا حال ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب کوئی شخص فحش مواد دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے برین میں ڈوپامن نامی ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل انسان کو ذہنی خوشی اور سکون دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ اس مواد کو دیکھنے کا عادی بننے لگتا ہے۔ جب وہ اس کا خیال کرتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ باقاعدگی سے فحش فلمیں دیکھنے لگتا ہے تو اس کے اثرات اس شخص کے دماغ میں ایسے سرایت کرنے لگتے ہیں جیسے کوئی نشہ آور چیز کرتی ہے، اور دماغ میں ڈوپامن کا خروج بھی اسے سکون فراہم نہیں کرتا، اور وہ شخص ذہنی سکون پانے کی کوشش میں اس مواد کو ضرورت سے زیادہ دیکھنے لگتا ہے، اور اس طرح سے اسے اس کی لت لگ جاتی ہے۔ اور اگر اسے فحش فلمیں دیکھنے کو نہ ملیں تو وہ ذہنی بدمزگی اور ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فحش فلمیں دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس میں جو مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس بارے میں سابق لبنانی پورن اسٹار میاں خلیفہ اپنے انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ میں نے صرف 21 سال کی عمر میں فحش ویب سائٹ پورن ہب کے ساتھ اس شرمناک انڈسٹری میں قدم رکھا، لیکن 3 ماہ کے بعد ہی وہ اس کام سے تنگ آ گئیں۔ BBC نیوز کے اس انٹرویو کے دوران میاں خلیفہ نے کہا کہ پورن انڈسٹری میں قدم رکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے 6 سال ہوئے اس انڈسٹری کو خیر آباد گئے ہوئے، لیکن میرا ماضی اب تک ایک برے خواب کی طرح میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میاں خلیفہ تمام دنیا کی لڑکیوں کو یہ تنبیہ کرتی ہیں کہ وہ کبھی بھی اس انڈسٹری کو جوائن کرنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ فحش فلم انڈسٹری کے لوگ قانونی معاہدوں کی آڑ میں لڑکیوں کا جنسی، ذہنی اور مالی استحصال کرتے ہیں، اور اس انڈسٹری کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد لڑکیوں کی حیثیت صرف جنسی غلامی کی بن کر رہ جاتی ہے۔ میاں خلیفہ کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اس انڈسٹری میں محض 3 ماہ کام کر کے صرف 12 ویڈیوز بنوائیں اور اس کے عوض چند $1000 کمائے، لیکن وہ انڈسٹری میرے نام پر اب تک $1 ملین کما رہی ہے، اور ان چند ڈالرز کے عوض میں نے خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کا ازالہ ناممکن ہے۔ اس انڈسٹری سے کنارہ کشی کے بعد میں بہت ساری سوشل میڈیا مینیجنگ اتھارٹیز کے پاس بھی گئی کہ کسی طرح سے پورن ویب سائٹ سے میرا مواد ڈیلیٹ کر دیا جائے، لیکن مجھے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا، اور بدقسمتی سے میری یہ پہچان کسی آسیب کی طرح آج تک میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میاں خلیفہ نے اپنے کیریئر کے دوران حجاب پہن کر ایک ویڈیو شوٹ کروائی، جس کے بارے میں میاں خلیفہ کا کہنا تھا کہ جب اسے حجاب پہن کر ویڈیو شوٹ کرنے کا کہا گیا تو میں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن اس کے باوجود انڈسٹری کے لوگوں کے دباؤ اور کیے گئے معاہدے کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ لیکن اس ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی مسلم دنیا اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور اسے شدت پسند تنظیم داعش کی طرف سے قتل کی دھمکیاں ملنے لگیں، اور اسی وجہ سے اسے اپنا گھر چھوڑ کر کچھ عرصہ ہوٹل میں قیام کرنا پڑا، اور ان دھمکیوں سے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے بالآخر اس نے انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایک بار پھر انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ فحش مواد دیکھنے والا ملک بن گیا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پاکستان میں 4 لاکھ فحش فلموں کی ویب سائٹس کو بلاک کرنے کی کوشش کی،
لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ اس مواد کے شوقین لوگ پراکسی لگا کر بھی اپنے من پسند مواد سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں فحش فلمیں دیکھنے والے پہلے 10 ممالک میں سے 6 ممالک اسلامی ہیں، جن میں سے پاکستان کے بعد مصر کا نام آتا ہے، اور پھر ایران، مراکش، سعودی عرب اور ترکی کا نام آتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ فحش مواد دیکھنے سے انسان کی زندگی پر کیا کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان فلموں کے شوقین لوگوں کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان میں احساس کمتری جنم لینے لگتی ہے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی مان پڑنے لگتا ہے۔ مزید یہ کہ اس مواد کو دیکھنے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس لت سے اپنی نسل کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں، تاکہ اس ناسور سے چھٹکارا ممکن ہو سکے۔